آ گیا سونا کملی دی چنب مار کے جدیاں راواں بڑے ویخ دے رہ گئے۔ آ گیا سونا کملی دی چنب مار کے جدیاں راواں بڑے ویخ دے رہ گئے۔ گودی چکیا حلیمہ نے سرکار نوں، نازاں والے کھڑے ویخ دے رہ گئے۔ کیڈی خوش بخت سی کل ایوب دی، جتھے جا کے رکی ڈاچی محبوب دی۔ نیویاں دا پرونا ہے ساڈا نبی، کوٹھیاں تے چڑھے ویخ دے رہ گئے۔ آ گیا سونا کملی دی چنب مار کے جدیاں راواں بڑے ویخ دے رہ گئے۔ دتی نبیاں گواہی سی میثاق دی، ویکھو عظمت ذرا شاہ لولاک دی۔ دتی نبیاں گواہی سی میثاق دی، ویکھو عظمت ذرا شاہ لولاک دی۔ ایسی بولی سی امی نبی پاک دی، سب کتاباں پڑھے ویخ دے رہ گئے۔ ایسی بولی سی امی نبی پاک دی، سب کتاباں پڑھے ویخ دے رہ گئے۔ پیار سونے نو کیتا تے چمکن پئے، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر جے۔ نیڑے پاویں ابو جیل ورگے رہے، او نصیباں سڑے ویخ دے رہ گئے۔ آ گیا سونا کملی دی چنب مار کے جدیاں راواں بڑے ویخ دے رہ گئے۔ سب تعریفیں اللہ جل شانہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کائنات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عرفان کی خاطر پیدا فرمایا۔ بے شمار درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی خاطر، جن کی ذات اقدس اس کائنات کی تخلیق کا باعث بنی۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ وہ آیت ہے کہ مسجد اقصیٰ میں شب معراج جب سارے نبی اکٹھے ہوئے تو ان نبیوں میں سے جو اولو العزم پیغمبر تھے، جو سارے نبیوں میں بھی اعلیٰ درجے کے رسول تھے، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام،
سلیمان علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، جو ان سارے نبیوں میں اعلیٰ درجے کے رسول تھے، ان رسولوں نے مسجد اقصیٰ میں اپنی اپنی شان میں تقریریں کی۔ اپنی شان میں تقریریں کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ان پر اللہ نے جو کرم فرمائے تھے ان کا وہ اظہار فرما رہے تھے۔ ہر نبی یہ بتا رہا تھا کہ اللہ نے مجھ پر یہ انعام فرمائے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام فرماتے تھے کہ مجھے اللہ نے وہ بادشاہی عطا کی کہ میرے بعد کسی اور کو عطا نہ کی۔ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے تھے کہ میں پھونک مارتا تھا، مردہ بھی زندہ ہوتا تھا، بیمار بھی شفا پا جاتا تھا۔ ہر پیغمبر اپنے معجزے بتا رہا تھا۔ معجزے کیا تھے؟ یہ وہ انعام تھے جو اللہ نے اپنے پیغمبروں پر کیے تھے۔ جب یہ انعامات والی تقریریں کر کر کے سارے نبی، ان نبیوں میں جو اعلیٰ رسول تھے، اپنی اپنے انعامات کو بیان کر کے تقریریں کر کے فارغ ہوئے، تو اب آئے سٹیج پر حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ اور کہنے لگے کہ آج کی اس بزم کے مہمان خصوصی صدر مجلس جن کے لیے یہ ساری بزم ہے، اب وہ خطاب کرنے آ رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعوت خطاب دی۔ اب جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تقریر کرنے کے لیے، خطاب فرمانے کے لیے جلوہ فرما ہوئے ہیں، سارے نبیوں نے اپنی اپنی شانیں بیان کی تھیں، ان پر اللہ نے جو کرم فرمائے تھے بیان کیے تھے۔ حضور نے جب اپنی تقریر کا آغاز کیا تو کیا فرمایا؟ الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین۔ فرمایا ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ وَقَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور مجھے کل انسانیت کی طرف بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ اب سرکار نے جب اپنی یہی باتیں بتائیں 3-4، ابراہیم علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہوئے، دوبارہ پہلے اپنی شان میں تقریر کی تھی، پھر حضور کو دعوت دی تھی، اب تیسری بار آئے اور آ کے کہنے لگے تم سارے نبیوں نے سنا جو محمد نے کہا، بِهَذَا فَضَّلَكُمُ اللَّهُ مُحَمَّدًا، یہ ہے وہ شانیں جن میں کوئی تم میں سے محمد کے برابر نہیں ہے، ساری فضیلت محمد لے گئے۔ یہ وہ آیے مبارکہ ہے جس کو پڑھ کر حضور نے مسجد اقصیٰ میں تقریر کی تھی۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ رحمت حضور تمام جہانوں کے لیے ہیں، مگر آئے ہر جہان میں نہیں تھے۔ رحمت سارے جہانوں کے لیے، مگر ہر جہان میں آئے تو نہیں، آئے تو اس آخری زمانے میں۔ ان سے پہلے بھی جو جہان ہیں رحمت ان کے لیے بھی حضور ہی ہیں، اس لیے کہ رب فرماتا ہے تمام جہانوں کے لیے۔ یہ لفظ بڑا کمال ہے، اور میں عرض کرتا ہوں ہر منکر شان نبوت کو یہ آیت چبھ جاتی ہے۔ یہ آیت پڑھتا ہے مگر دل میں اس کے معنی پیوست نہیں ہوتے، اسے پریشان کر دیتے ہیں اس کے معنی، اس لیے کہ اللہ جل شانہ نے قرآن کا آغاز یوں فرمایا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اب وہاں عالمین کا لفظ استعمال فرمایا، جب حضور کی بات فرمائی پھر عالمین کا لفظ استعمال فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اس کا مطلب یہ تھا محمد جس کے لیے میں رب ہوں اس کے لیے محمد تو رحمت بن کے آیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، نعرہ حیدری۔ اب معاملہ یہ تھا کہ جس کا رب اللہ ہے اس کے لیے رحمت محمد ہے۔ تو اب آپ ذرا توجہ فرمائیں، محمد تو آئے سارے نبیوں کے بعد، عیسیٰ علیہ السلام کے بھی بعد،
1,24,000 نبی کل، ان میں سارے نبی پہلے اور حضور آئے بعد میں۔ رب یہ فرماتا ہے کوئی تجھ سے پہلے آئے یا بعد میں آئے، رحمت سب کے لیے تو ہے۔ اب یہ مسئلہ مشکل ہے، جب حضور سب کے لیے رحمت ہیں تو پھر جو آپ سے پہلے آئے ان کے لیے حضور رحمت کیسے ہیں؟ اس میں دو باتیں ہیں۔ پہلے تو وہ سمجھ لیں، معاملہ یہ ہے، رب یہ فرماتا ہے اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ محمد سب سے بعد میں آئے ہیں، آئے بعد میں ہیں مگر موجود سب سے پہلے تھے۔ اللہ نے کائنات بعد میں بنائی ہے، محمد کا نور پہلے بنایا ہوا ہے۔ آئے بعد میں ہیں، پیدا اس دنیا میں بعد میں ہوئے ہیں، مگر آپ کا نور عالمین سے پہلے موجود تھا، عالمین سے پہلے آپ کا نور موجود ہے۔ اب آیت کہتی ہے محمد تم دنیا میں گئے ہو، جن لوگوں میں گئے ہو ان سے پہلے بھی جو لوگ جنہوں نے تمہارا زمانہ نہیں دیکھا، ہم ان پر بھی اگر رحمت کرتے تھے تو وجہ تمہاری ہوتی تھی، ان پر بھی اگر رحمت کی ہے تو وجہ محمد تم تھے۔ ساری کائنات کے لیے رحمت حضور بن کے آئے، اور ہمارے پاس جس مہینے میں آئے اس ربیع الاول کا آج پہلا دن ہے، وہ مبارک مہینہ جس میں سرکار کی ولادت ہوئی ہے، اس مبارک مہینے کا آج پہلا دن ہے، یکم ربیع الاول، آج وہ مہینے کا پہلا دن۔ اور اس پہلے دن پہ آپ کو میں عرض جو کرنا چاہتا ہوں، بات ایک وہ ہے جو میں پہلے بھی کر چکا ہوں، لیکن یہ سبق وہ ہے ہر سال دہرانے کو جی چاہتا ہے۔ سبق یہ ہے، یہ مت سمجھنا یا کوئی بھی یہ مت سمجھے کہ ان سنیوں نے شروع کر دیا ہے محمد کی آمد کی خوشیوں کو منانا۔ ربیع الاول کی پہلی تاریخ 14 صدیوں سے مسلمانوں میں کیا منظر بناتی ہے وہ پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے۔ 14 صدیاں گزری ہیں، 14 صدیاں گزری ہیں، ہر صدی میں ربیع الاول کا چاند دیکھ کر جو کیفیت مسلمانوں کی ہوئی ہیں، یہ اس 14ویں صدی کا مسئلہ نہیں ہے، ہر صدی کا مسئلہ یہی ہے۔ میں وہ لفظ پڑھنا چاہتا ہوں جو آج سے 900 سال پہلے لکھے تھے محدث ابن جوزی نے اپنی کتاب بیان المیلاد النبوی کے صفحہ نمبر 58 پر۔ کیا خوبصورت لکھا، انہوں نے بتا دیا 900 سال پہلے لکھا، 900 سال پہلے لکھا۔ اس لفظوں پہ غور کرنا، 900 سال پہلے وہ بندہ لکھ رہا ہے، اب جو کچھ لکھ رہا ہے اس کا مطلب ہے وہ کام 900 سال پہلے ہو رہا تھا۔ تو 900 سال پہلے جو کام ہو رہا تھا، 900 سال بعد میں اٹھ کر ایک بندہ اس پہ اعتراض کس منہ سے کر رہا ہے؟ میں ایک بات آپ سے عرض کروں، ایک جملہ بڑا قیمتی جملہ۔ سرکار دو عالم کے وصال کے بعد صحابہ کا زمانہ گزرا، تابعین کا زمانہ گزرا، تبع تابعین کا زمانہ گزرا، پہلی صدی، دوسری صدی، تیسری صدی، چوتھی صدی، 14 صدیاں گزری۔ اللہ فضل و کرم فرمائے، میں اہل سنت کا چھوٹا سا فقیر ہوں، میں تو علماء کی صف میں ہی شامل نہیں ہوں۔ جن علماء کے ہم جوتے اٹھاتے ہیں ان کی تو شانیں ہی اور ہیں۔ میں کہتا ہوں میں چھوٹا سا فقیر ہوں، اور مولا کے فضل و کرم سے 14 صدیوں میں ہر صدی میں بتا سکتا ہوں کہاں کہاں محمد کا میلاد منایا گیا تھا۔ ہر صدی میں میلاد کی محفل ہوئی۔ اب یہ عرض کر رہے ہیں ہم، ہر صدی میں محمد کا میلاد تو منایا گیا، منکر بتائے کہ ہر صدی میں کسی نے انکار بھی کیا ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ ہم ہر صدی میں حضور کا میلاد ثابت کریں گے،
ہر 100 سال میں صدی، 100 سال کو صدی کہتے ہیں نا، ہر صدی میں حضور کا میلاد یہ ہم ثابت کریں گے۔ منکر صرف اتنا بتا دے وہ ہر صدی میں وہ بندے لائے جنہوں نے میلاد کا انکار کیا ہو، ہر صدی میں وہ بندے لائے جنہوں نے انکار کیا ہو، ہم ہر صدی میں وہ بندے لائیں گے جنہوں نے میلاد منایا ہوا ہے۔ کمال ہو گئی۔ میلاد کی محفل کوئی چھوٹی سی محفل نہیں ہے، کائنات کی سب سے بڑی محفل کا نام ہے محفل میلاد مصطفیٰ، کائنات کی سب سے بڑی محفل کا نام۔ یار کمال کر رہے ہو، میں نے بتایا تو تھا، عرض تو کیا تھا، پہلے بھی کیا تھا، آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیس علیہ السلام کو بٹھا کر میلاد مصطفیٰ کی محفل سجائی تھی، نہیں یاد آپ کو؟ ہلکا سا اشارہ یاد کرا دوں تبرک کے لیے، جب انہوں نے کہا تھا میرے بیٹے شیس یا بنیا انت خلیفتی من بعدی، میرے بیٹے شیس میرے بعد تو میرا خلیفہ ہوگا، میں تجھے نصیحت کرنا چاہتا ہوں، کلما ذکرت اللہ فاذکر الی جنبہ اسم محمد، تو جب بھی اللہ کا ذکر کرے ساتھ محمد کے نام کا ذکر بھی کرنا۔ فَإِنِّي رَأَيْتُ اسْمَ محمد مکتوبًا عَلَى سَاقِ الْعَرْشِ وَأَنَا بَيْنَ الرُّوحِ وَالطِّينِ، میں نے یہ نام محمد عرش کے ستونوں پہ لکھا دیکھا تھا جب ابھی میری روح بھی پوری طرح میرے جسم میں نہیں آئی تھی، ابھی روح جا رہی ہے جسم میں، پاؤں کے انگوٹھے تک نہیں گئی، آنکھ کھلی محمد کے نام کی زیارت کی ہے۔ پھر میں آسمانوں میں پھرتا رہا، ثم انی طفت السماوات، میں آسمانوں کی سیر کرتا رہا، فلم ارى في السماوات موضعا الا رأيت اسم محمد مکتوبا علیہ، میں نے آسمان کی جس جگہ کو دیکھا محمد کا نام لکھا ہوا وہاں دیکھا۔ میرے رب نے پھر مجھے جنت میں رکھا، میرے بیٹے شیس میرے رب نے مجھے جنت میں رکھا، فلم ارى في الجنة قصرا ولا غرفا الا رأيت اسم محمد مکتوبا علیہ، میں جنت کے جس محل میں گیا، ہر محل کے جس کمرے میں گیا، میں نے ہر محل پر بھی، محل کے ہر کمرے پر بھی محمد کا نام لکھا ہوا دیکھا ہے۔ وَلَقَدْ رَأَيْتُ اسْمَ محمد مکتوبًا عَلَى نُحُورِ الْحُورِ الْعِينِ وَعَلَى وَرَقِ قَصَبِ عَجَامِ الْجَنَّةِ وَعَلَى وَرَقِ شَجْرَةِ طُوبَى وَعَلَى وَرَقِ سِدْرَةِ الْمُنتَهَى وَعَلَى أَطْرَافِ الْحُجُبِ وَبَيْنَ أَعْيُنِ الْمَلَائِكَةِ۔ میرے بیٹے میں نے دیکھا حوروں کے سینے پہ بھی محمد کا نام لکھا ہوا تھا، میں نے دیکھا جنت کے سارے جنگل، سارے جنگلوں کے سارے درخت، ہر درخت کے ہر پتے پر محمد کا نام لکھا ہوا تھا، میں نے دیکھا شجر طوبہ کو جس کے ہر پتے پر محمد کا نام تھا، میں نے سدرۃ المنتہا کی طرف نظر کی تو سدرۃ المنتہا کے ہر پتے پر محمد کا نام لکھا دیکھا، میں نے فرشتوں کی زیارت کی تو جس فرشتے کو بھی دیکھا اس کی آنکھوں کے درمیان محمد کا نام لکھا ہوا تھا۔ میرے بیٹے فَأَكْثِرْ ذِكْرَهُ، پہلا نبی دوسرے نبی کو نصیحت کر رہا ہے، فَأَكْثِرْ ذِكْرَهُ، میرے بیٹے شیس محمد کا ذکر بڑی کثرت سے کیا کر۔ آپ لفظوں پہ غور نہیں کر رہے، ابھی پہلا نبی ہے، 1,24,000 بعد میں آنے ہیں، محمد نے بعد میں آنا ہے، آدم اللہ کے ذکر کی بات نہیں کر رہے، کیا کہتے ہیں میرے بیٹے اکثر ذکرہو، بڑی کثرت سے محمد کا ذکر کیا کر، کثرت سے ذکر کیا کر۔ یار اللہ جانے آدم بیٹے کو ذکر کا طریقہ کیا سکھا رہے تھے، مگر کیا فرما رہے تھے، اکثر ذکرہو، محمد کا ذکر کثرت سے کیا کر، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَذْكُرُهُ فِي كُلِّ سَاعَةٍ، اس لیے کہ اللہ کے سارے فرشتے ہر گھڑی محمد کا ذکر کرتے رہتے۔ یہ جملہ آپ نے سنا، آدم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کے فرشتے ہر گھڑی محمد کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ فرشتے میرا ذکر کرتے ہیں، آدم کہتے ہیں یہ فرشتے ہر گھڑی محمد کا ذکر کرتے ہیں، تو معنی کیا ہے، فرشتے کرتے محمد کا ذکر ہے، رب کہتا ہے یہ میرا ذکر کر رہے ہیں۔
اب مجھے بتاؤ یہ آدم اور شیش کے درمیان جو تذکرہ محمد کا ہو رہا ہے اسے میلاد مصطفیٰ کی محفل نہ کہوں؟ محفل میلاد ہوتی کیا ہے؟ بس اتنی کوئی سننے والا ہو، کوئی سنانے والا ہو، ذکر مصطفیٰ کی ذات اقدس کا ہو رہا ہو۔ سیدہ آمنہ آخری وقت میں آخری سانسوں پر محمد کا میلاد کر کے گئی ہوئی ہے۔ آخری سانسوں میں سیدہ آمنہ سرکار کی والدہ ماجدہ اپنے آخری سانسوں میں ام ایمن پاس بیٹھی ہوئی ہے اور سیدہ آمنہ آخری ہچکیاں لے رہی ہے، اور اس وقت حضور 6 سال کی عمر کے پاس تشریف فرما ہے، اور سیدہ آمنہ اپنے بیٹے محمد کو جو 6 سال کے ہیں انہیں دیکھ کر وہاں جو ذکر کرتی ہیں وہ کیا ہے؟ بارک فیک اللہ من غلام یبن الذی من حومت الحمام نجا بعون الملک المنعام ان صح ما ابصرت فی المنام فانت مبعوث الی الانعام تبعث الی التحقیق بالتحقیق والاسلام من عند ذی الجلال والاکرام تبعث الی الانعام۔ میرے بیٹے محمد، اللہ تجھے برکتیں عطا کرے، اللہ تجھے برکتیں عطا کرے۔ بیٹا تو اس جلیل القدر شخصیت کا بیٹا ہے جسے اللہ نے ذبح ہونے سے بچا لیا تھا۔ عبداللہ حضور کے والد جو ذبح ہونے کی منت مانی تھی، عبد المطلب نے بچا لیا تھا۔ فودیا غدات الضرب بالسہام بمئۃ من ابل سوام، اس دن نظر یہ مانی گئی تھی کہ بیٹے کو ذبح کیا جائے، اور تدبیر سے پھر 100 اونٹ قربان کیے گئے۔ عبد المطلب نے 100 اونٹ قربان کیے، اور 100 اونٹوں کی قربانی کے صدقے میں عبداللہ کی جان بچ گئی۔ تو اس عبداللہ کا بیٹا ہے۔ میں نے تیرے بارے میں کچھ خوابیں دیکھی ہوئی ہیں، ان صحا ما ابصرت فی المنام، اگر وہ خوابیں سچی ہیں تو میں یہاں اعلان کر رہی ہوں، انت مبعوث الی الانام، میرے بیٹے محمد تو پوری دنیا کی طرف نبی بن کے آیا ہوا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ سیدہ آمنہ آخری وقت میں حضور کے سامنے، ام ایمن کے سامنے کیا کہتی ہیں؟ اگر وہ سچ ہے جو میں نے خوابوں میں دیکھا ہے تو پوری دنیا کی طرف نبی بن کے آیا ہوا ہے۔ تو نبی بن کے آیا، حق کا دین لے کے آیا، اسلام کا دین لے کے آیا۔ وَدِينَ أَبِيكَ الْبَرَّ ابراہیم، تو اپنے باپ ابراہیم کا دین لے کر آیا ہوا ہے۔ یہ میلاد کی محفل نہیں تو اور میں اسے کیا نام دوں؟ وہ میلاد کی محفل ہوتی کیا ہے؟ جہاں دل میں خوشی ہو اور زبان پہ ذکر محمد ہو، اسے محفل میلاد کہتے ہیں۔ سیدہ آمنہ کو اس وقت کوئی تکلیف نہیں ہو رہی تھی۔ ایک عالم نے ٹیلی ویژن میں کہا تھا سیدہ آمنہ کو ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ میں کہتا ہوں ایسے لفظ استعمال کرنے سے پہلے زبانوں کو سوچنا چاہیے۔ جب کائنات کی کسی کتاب میں یہ لفظ نہیں ہے تو پھر تو کیوں یہ لفظ استعمال کر رہا ہے؟ آخری وقت تو کبھی کہیں پر بھی آ سکتا ہے، دل کی دھڑکنیں تو کبھی بھی رک سکتی ہیں، مگر یہ تو دیکھ، اور جس کو اتنی تکلیف ہو وہ نعت پڑھتے ہوئے رخصت ہوتا ہے۔ سیدہ آمنہ آخری وقت میں نعت پڑھ رہی ہیں، ان کا نعت پڑھنا بتا رہا تھا محمد کے ذکر میں اتنی گم تھی کہ سیدہ آمنہ کو احساس ہی نہیں ہوا۔ ادھر آخری جملہ نکلا زبان اقدس سے، آخری جملہ، انا میتۃ و ذکری باق، میں دنیا سے جا رہی ہوں، میرا ذکر ہمیشہ باقی رہے گا، اس لیے خرجت طہرا و ولدت طہرا، اس لیے کہ میں محمد جیسا پاک بیٹا جنم دے کے جا رہی ہوں۔ آخری لفظ تھے اور سیدہ کی روح پرواز کر گئی۔ ایسا وقت شاندار جس میں نعت پڑھ رہی ہیں۔ یہ میلاد کی محفلیں، یہ وہ محفل ہے، اس کا تو تسلسل ہر زمانے میں موجود ہے، ہر زمانے میں۔ اب معاملہ یہ ہے، یہ مہینہ ہے محفلوں کا، یہ مہینہ ہے میلاد کی محفلوں کا۔ میں بتانا یہ چاہ رہا تھا، اس مہینے کے آنے سے پہلے آتے ہی ہمارے مسلمان کیا کیا کرتے تھے۔ 14 صدیاں گزری ہیں، 900 سال پہلے کا محدث لکھتا ہے، وہ کہتا ہے لا زال اہل الحرمین الشریفین والمصر والیمن والشام وسائر بلاد العرب من المشرق والمغرب یحتفلون بمولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا کہتا ہے؟
کہتے ہیں لا زالا، ہمیشہ سے حرمین شریفین کے رہنے والے، مکہ کے رہنے والے، مدینہ کے رہنے والے، مصر کے رہنے والے، یمن کے رہنے والے، شام کے رہنے والے، وہ سائر بلاد العرب، اور عرب کے سارے ملکوں کے رہنے والے، من المشرق والمغرب، مشرق کے رہنے والے، مغرب کے رہنے والے، ہمیشہ سے یحتفلون بمجلس مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر زمانے میں ہمیشہ سے محمد کے میلاد کی مجلس سجاتے آ رہے ہیں۔ کیا کہہ دیا ہے ابن جوزی نے؟ ہمیشہ سے میلاد کی مجلس کون سجا رہا ہے؟ سارے مسلمان، خواہ کسی ملک میں رہیں۔ 900 سال پہلے کا محدث بتا رہا تھا، لوگوں میں اس زمانے میں ہوں بیٹھا ہوا، مجھ سے پہلے جتنے زمانے گزرے ہر ملک میں میلاد کی مجلسیں سجتی رہی۔ اب اللہ جانے 900 سال بعد والے کو کب پتا چلا کہ یہ بدعت بن گئی ہے؟ 900 سال سے تو چلتی آ رہی تھی پہلے سے، بعد والی تو پھر بتائیں گے انشاءاللہ۔ میں بتاؤں گا ہر صدی میں کس کس نے میلاد منایا ہے، آج نہیں اگلے وقتوں میں بتاؤں گا ہر صدی کا میلاد محمد میں یہاں بتاؤں گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ مگر آج تو یہ بتانا ہے، جب ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو مسلمانوں کی حالت کیا ہوتی تھی؟ کہنے والے ابن جوزی ہیں، وہ کہتے ہیں یفرحون بقدوم ہلال شہر ربیع الاول، ربیع الاول کے مہینے کا چاند چڑھتا تھا اور حضور کے غلاموں کے چہرے خوشی سے کھل جاتے تھے، ان کے چہروں پہ خوشیاں دوڑ جاتی تھی۔ پیدا تو سرکار ایک دفعہ ہوئے تھے، مگر ہر سال جب ربیع الاول کا چاند آتا تھا آپ کے غلاموں کے چہرے کھل اٹھتے تھے، خوشی سے چہرے یفرحون، خوشی سے چہرے کھل اٹھتے تھے۔ وَيَهْتَمُونَ اهْتَمَامًا بَلِيغًا عَلَى السِّمَاعِ وَالْقِرَاءَةِ لِمَوْلِدِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ لوگ پورا مہینہ بڑا اہتمام کیا کرتے تھے کس بات کا؟ للسماع والقراءۃ، وہ اہتمام کیا کرتے تھے کوئی آ کے ہمیں سنائے کہ جب حضور پیدا ہوئے تھے تو کیا ہوا تھا، کوئی ہمیں بتائے جس رات سرکار کی ولادت ہوئی تھی اس رات میں کیا کیا ہوا تھا، کوئی ہمیں میلاد کی باتیں سنائے۔ یہ باتیں سننے کے لیے وہ بڑے اہتمام کرتے تھے۔ ینالون بذالک اجرا جزیلا و فوزا عظیما، اور میلاد کی یہ محفلیں سجا کر یہ مسلمان اللہ کا اجر عظیم حاصل کر لیا کرتے تھے۔ وہ جو 14 سالوں سے کر رہے تھے ہم نے ان کا طریقہ چھوڑ دینا ہے؟ وہ 14 سالوں والے سرکار کے میلاد کی محفلیں سجاتے آئے، حضور کی خوشیاں مناتے آئے، ہم نہ منائیں؟ یار ہمیں تو ان دنوں میں کیا کرنا ہے، ادھر ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا، ہر گھر میں ہر دن میلاد ہونا چاہیے۔ اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ محلے کے لوگ بلائے جائیں، گاؤں کے لوگ بلائے جائیں، دیواروں پہ اشتہار لگائے جائیں، نہیں، یہ ضروری نہیں، یہ کریں وہ تو الگ ہے، مگر میں یہ کہتا ہوں اپنے بچوں کو بٹھاؤ، اپنی بیوی کو بٹھاؤ اور وہاں محمد کے میلاد کے قصے سناؤ۔ محفل میلاد اپنے گھر میں ہر روز کرو، ہر روز ان کو سناؤ کہ جس رات سرکار دو عالم کی ولادت ہوئی تھی سیدہ آمنہ کے پاس 2 اور خواتین کھڑی تھی، عبد المطلب کو اندازہ تھا ان راتوں میں کبھی بھی بچے کی پیدائش ہو سکتی ہے، تو دادا نے اپنے پوتے کی پیدائش کے لیے سیدہ آمنہ کی دیکھ بھال کے لیے 2 خواتین کو مسلسل بلا رکھا تھا، ہر رات وہ آپ کے پاس رہتی تھی۔ ایک عبد الرحمن بن عوف کی والدہ تھی الشفا، اور دوسری عثمان بن ابی العاص کی والدہ تھی فاطمہ۔ یہ دونوں خواتین سیدہ آمنہ کے پاس تھی، اور جس رات سرکار کی ولادت ہوئی ہے کیا منظر دیکھا ہے؟
سیدہ آمنہ نے تو جو دیکھا تھا وہ دیکھا ہی تھا، وہ تو دنیا جانتی ہے کہ سیدہ آمنہ کہتی ہیں فلما فصل منی، جب حضور کی ولادت ہوئی، خرج منی نورا، میرے جسم سے ایک نور خارج ہوا، اضاءت لی قصور الشام، اس نور کی روشنی اتنی تھی کہ مجھے شام کے محلات نظر آئے۔ یہاں میں ایک سوال کرتا ہوں، بڑی مرتبہ کیا ہے، مجھے اس سوال کا جواب کبھی نہیں ملا۔ سوال کیا ہے؟ سوال یہ کرتا ہوں، جب محمد عربی کی ولادت ہو رہی تھی اس وقت محلات صرف شام میں نہیں تھے، ہندوستان میں بھی محلات تھے، ایران میں کسرا کے محلات بھی تھے، شام میں محلات بھی تھے۔ سیدہ آمنہ کیا فرماتی ہیں؟ اس نور کی روشنی اتنی تھی مجھے شام کے محلات دکھائی دیے۔ میں یہ سوال کرتا ہوں، آپ کو محلات تو دکھائی دیے، یہ کیسے پتا چلا یہ شام کے محلات ہیں؟ میں سوال ذہن میں آ رہا ہے، محلات نظر آ رہے ہیں، اب محلات ہندوستان کے بھی ہو سکتے ہیں، محلات ایران کے بھی ہو سکتے ہیں، یہ کیسے پتا چلا کہ یہ شام کے محلات ہیں؟ نظر تو آئی تھی، نظر تو آئی تھی، سرکار کے قرب کی وجہ سے نظر تو آئی تھی، رب نے علم بھی عطا فرما دیا تھا کہ آمنہ محلات کو دیکھ کر پہچان رہی تھی، یہ جو مجھے نظر آ رہے ہیں یہ ملک شام کے محلات ہیں۔ حضور کی ولادت ہو تو سیدہ کو نظر بھی ملے، علم بھی ملے، اور جس کی وجہ سے پاس والوں کا علم اتنا بڑھ جائے۔ بتا، اگر آمنہ کو شام کے محلات نظر آئے تو محمد کو ہندوستان کیوں نظر نہیں آ سکتا؟ تجھے نظر محمد پہ شبہ ہے؟ کمال کر کے رکھ دی تو نے۔ اب دیکھ حضرت شفا کیا فرماتی ہیں، وہ کہتی ہیں فما شیء انظر الیہ فی البیت الا نورا، میں جس چیز کو بھی دیکھتی تھی ایسے لگتا تھا ہر چیز پر نور نظر آ رہا ہو، سارے گھر میں مجھے نور ہی نور نظر آ رہا تھا۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں میں نے سر اٹھایا، یہ فاطمہ حضور کی بیٹی نہیں، یہ فاطمہ ان سے پہلے عثمان بن نبی العاص کی والدہ کا نام ہے، وہ کہتی ہیں میں نے سر آسمان کی طرف اٹھایا، انی رأیت قد تدنو النجوم حتی ظننت انہا لتقعن علی، میں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی، مجھے یوں لگا آسمان کے ستارے آمنہ کے گھر کی چھت کے پاس آ گئے ہیں، مجھے ڈر ہوا کہیں مجھ پر گر ہی نہ پڑے۔ یہ ستارے آسمان سے نیچے تو نہیں آئے تھے، تو فاطمہ کو کیا نظر آ رہا تھا؟ ستارے نہیں تھے، محمد کی زیارت کو آسمان سے فرشتے اتر رہے تھے، ان کی جو روشنیاں تھیں، ان کے جو انوار تھے وہ انوار نظر آ رہے تھے۔ رات کا وقت ہے، عبد المطلب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کا، رات جا رہی ہے، صبح آنے والی ہے، اب عبد المطلب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ عین اس وقت میں جب عبد المطلب کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، کعبے کے اندر 10 بندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ کعبے کے اندر کون تھے؟ ورقہ بن نوفل تھا، زید بن عمر تھا، کئی اور بندے، یہ اپنے بت کی پوجا کر رہے تھے۔ ورقہ بن نوفل بعد میں عیسائی ہوا تھا، ان دنوں میں یہ بت پرست تھا، کافر تھا۔ ورقہ بن نوفل بتوں کی پوجا کر رہا ہے، اندر گئے ہیں بتوں کی پوجا کرنے، ادھر سرکار کی ولادت ہوئی، جس بت کی پوجا کر رہے تھے بت زمین پر ٹھا کر کے گر گیا۔ انہوں نے بت کو اٹھا کے سیدھا کیا تاکہ گر گیا ہے کسی اتفاق سے، بت گرا، اٹھا کے سیدھا کیا، بت پھر گر گیا، پھر اٹھا کے سیدھا کیا، پھر گر گیا۔ ایک بندہ ان میں سے کہنے لگا او تجھے کیا ہوا ہے، تو گرتا ہی جا رہا ہے۔ اس نے کہا بت میں سے آواز آئی، بت میں سے آواز آئی، تمہیں معلوم نہیں وہ پیدا ہوا ہے جس نے بتوں کو توڑ کے رکھ دینا ہے۔ بت گر رہا ہے، یہ منظر مکے میں تھا، ذرا ایران میں دیکھ اسی رات کیا ہو رہا ہے۔ کسرا اپنے محل میں سو رہا ہے، اچانک جھٹکا لگا، زلزلہ آیا، محل میں زلزلہ، ارتجس ایوان کسرا، کسرا کا محل لرزے میں آ گیا۔ کسرا ہڑبڑا کے، بادشاہ ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا، کیا ہوا ہے؟ زلزلہ تھوڑی دیر کا تھا، رک گیا، مگر نیند نہیں آئی۔ صبح فوراً اٹھا، باہر نکلا، یہ زلزلہ کیسا تھا؟
خدام آگے بڑھے، درباری آگے بڑھے، کہنے لگے زلزلہ کیسا تھا یہ پتہ نہیں چلا، خبر ملی ہے کہ صرف محل میں زلزلہ ہے، ایران میں زلزلہ نہیں، صرف محل میں زلزلہ آیا ہے، اور اب پتہ یہ بھی چلا ہے کہ 14 کنگرے ہمارے محل کے گر گئے۔ کہنے لگا جلدی سے بلاؤ سارے درباریوں کو، وزیروں کو بلایا، پنڈتوں پروتوں کو بلایا، جو اس کے آگ کے آتش دان کے پجاری تھے ان کو بلایا، بلا کے کہنے لگا عجب معاملہ ہوا ہے، رات کو زلزلہ آیا تھا، ہمارے محل کے 14 کنگرے گر گئے ہیں، مگر ارد گرد سے کسی گھر کی تباہی کی خبر نہیں، یہ زلزلہ کبھی اتنے زور سے نہیں آیا، 14 کنگرے گر گئے، ہزاروں سال سے کبھی اتنا شدید زلزلہ نہیں آیا، یہ زلزلہ کیسا ہے، کون بتا سکتا ہے کیا ہوا ہے، کیسی آفت آنے والی ہے؟ وہاں دربار میں کھڑا ہے مرکزی آتش کدے کا پجاری موبزان کہنے لگا بادشاہ اللہ تو خیر اس نے نہیں کہا، یہ تو ہماری عادت نکل جاتی ہے، اس نے اپنے خدا کا نام لیا، وہ آپ کو سلامت رکھے، وہ آپ کو سلامت رکھے۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے جہاں یہ عربی میں لکھا ہوا ہے نا وہاں بھی اللہ ہی لکھا ہوا ہے، حالانکہ اس نے اللہ تو نہیں کہنا تھا، اصلح اللہ الملک، مطلب یہ ہے اللہ سلامت رکھے بادشاہ کو، تو اللہ کو تو وہ مانتا ہی نہیں ہے۔ اب سوال کیا ہے؟ مطلب یہ تھا ان کا بھگوان جو بھی وہ کہہ رہے تھے سلامت رکھے۔ میں نے بڑا عجیب خواب دیکھا ہے، میں نے بڑا عجیب خواب دیکھا ہے۔ اس نے کہا کیا خواب دیکھا ہے؟ اس نے کہا میں نے رات کو خواب دیکھا تھا ایبلن سیابا تقود خیلن ایرابا، میں نے دیکھا موٹے تازے اونٹ آگے آگے چلتے آ رہے ہیں اور عربی گھوڑے ان کے پیچھے پیچھے چلتے آ رہے ہیں، قد قطعت دجلہ وانتشرت فی بلادہا، انہوں نے دریائے دجلہ کو پار کیا اور ہمارے ایران کے سارے شہروں میں پھیلتے جا رہے ہیں۔ خواب بڑا عجیب و غریب ہے۔ بادشاہ نے کہا کیا سوچتے ہو، تمہیں کیا سمجھ آتی ہے؟ کہنے لگا مجھے سمجھ نہیں آیا، بس اتنا پتا چلا ہے عرب کی طرف کچھ واقعہ ہوا ہے جس کا اشارہ یہ ہو رہا ہے، جو مجھے خواب آئی ہے مجھے پتا نہیں۔ ابھی کھڑے تھے، قاصد دوڑ کے آیا، کہنے لگا علی جان کی امان پاؤں تو عرض کرنا چاہتا ہوں، خبر آئی ہے ایلیا کی طرف سے، غادت بحیرۃ ساوا، ہمارا مقدس دریا جس کو مقدس سمجھا جاتا تھا دریائے ساوا اچانک خشک ہو گیا ہے۔ رات تک ٹھیک تھا، رات تک دریا ٹھیک تھا، اچانک خشک ہو گیا ہے، صبح اٹھے ہیں دریا خشک ہے، پتہ نہیں کیا ہوا۔ یہ کھڑا تھا، ادھر سے ایک اور قاصد آیا، اس نے کہا خبر آئی ہے شام میں وادی سماوا جہاں کبھی پانی نہیں تھا چشمے بہ نکلے ہیں وہاں پانی کے، خبریں پہ خبریں آتی جا رہی ہیں۔ ادھر سے اسرائیل کی طرف سے خبر آئی، ایک قاصد آیا، اس نے کہا علی پتہ نہیں کیا ہوا ہے، بحیرہ تبریہ سمندر پورے کا پانی فوراً نیچے چلا گیا ہے، خدا جانے ہوا کیا ہے۔ اب بادشاہ کی حیرت بڑھ گئی، اس نے کہا جلدی سے بتاؤ کون بتا سکتا ہے ہو کیا رہا ہے؟ موبزان نے کہا کوئی بندہ سمجھنے سے قاصر ہے، ہر شخص نہیں بتا سکتے کیا ہوا، البتہ اگر غسان کے بادشاہ کو آپ لکھیں، وہاں سیانے عالم ہیں، بڑے عالم ہیں، جیسے ہمیں کوئی مسئلہ پیش آئے حل نہ ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں نا یار لاہور جاؤ وہاں ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب ہوں گے، کراچی جاؤ مفتی منیب الرحمان صاحب ہوں گے، تو بڑے علماء کا پتہ، اس نے بڑے عالم کا پتہ دیا، کہنے لگا بڑا عالم غسان میں رہتے ہیں۔ بادشاہ نے نعمان بن منذر حاکم غسان کو پیغام بھیجا، فوراً اپنا بڑے سے بڑا عالم بھیجو، پتہ نہیں یہاں کیا ہو رہا ہے، ہزاروں سال سے جو کچھ نہیں ہوا وہ ہو گیا، ہمارے آتش کدے میں اچانک سے 1000 سال سے جلتی ہوئی آگ اچانک آج رات بجھ گئی ہے، آگ بجھ گئی جس کی پوجا کرتے تھے ہم، یہ سارے منظر کیا ہیں، کوئی خبر دینے والا آئے۔ غسان سے عبد المسیح نام کا ایک عالم آتا ہے، عبد المسیح دربار میں کھڑا ہے، بادشاہ پوچھتا ہے عبد المسیح بتاؤ کیا ہوا ہے؟ عبد المسیح نے باتیں سنی، کہنے لگا علی میں باتوں کی تعبیریں تو کرتا ہوں مگر یہ سارے معاملے میری سمجھ سے باہر ہیں، یہ دنیا کے ایک مخصوص علاقے میں ہو رہے ہیں، ساری دنیا میں نہیں ہو رہے، خواب عجیب و غریب ہیں، میں سمجھ نہیں سکتا، البتہ شام میں میرے ماموں رہتے ہیں،
وہ بڑے عالم ہیں، ان باتوں کو وہ جانتے ہیں، اجازت دیں یا کسی کو بھیجے وہاں، وہ بتا سکتے ہیں کہ ہوا کیا ہے۔ ستی ماموں کا نام ہے، بادشاہ کسرا کہتا ہے عبد المسیح تو خود جا ستی سے پوچھ کے آ، ایسے عجیب و غریب واقعات آج کی رات کیوں ہو رہے ہیں۔ عبد المسیح تیز سواری پہ بیٹھتا ہے اور بیٹھ کر جاد اونٹ پر، تیز دوڑنے والے اونٹ پر بیٹھا جاتا ہے۔ شام جب پہنچا ہے، ستی اپنے تخت پر لیٹا ہوا ہے۔ تخت سے مراد بادشاہی تخت نہیں، اس نے، وہ تو ہے ہی، ستی ایک عجیب شے تھا، عجیب شے تھا۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے اس کے جسم میں ہڈی کوئی نہیں تھی، وہ ایسا تھا کہ اس کا جسم لپیٹا جا سکتا تھا، لیٹا ہی رہتا تھا، اٹھ کے کھڑا ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ ستی تخت پر لیٹا ہے۔ اب عبد المسیح جاتا ہے، پاس جا کے کھڑا ہوتا ہے، چند اشعار پڑھتا ہے، ستی کی آنکھ کھلتی ہے، ستی عبد المسیح کو دیکھتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے عبد المسیح علی جمل مشی عطا ستی وقد اوفا علی الدری۔ عبد المسیح موٹے اونٹ پر بیٹھ کے آیا ہے، ستی کے پاس آیا ہے، اس وقت آیا ہے جب ستی قبر کے کنارے پر کھڑا ہوا ہے۔ اب ستی جانتا ہے اس کے آخری لمحات ہیں، عبد المسیح ابھی کھڑا ہے۔ اب ستی کو کچھ پوچھنا نہیں پڑا، وہ بول رہا ہے۔ ستی کہتا ہے باسا کا ملک و بنی ساسان لے ارتجاس الایوان و خمود النیران و رؤی المبزان، تجھے ایران کے بادشاہ نے بھیجا ہے کیونکہ اس کے محل میں زلزلہ آیا ہے، کنگرے گر گئے ہیں، آگ آتش کدے کی بجھ گئی ہے، موبزان نے خواب دیکھا ہے اور تو دوڑ کے آیا ہے میرے پاس تعبیر پوچھنے کے لیے، میں بتا دوں تجھے تعبیر۔ اب ستی تعبیر بتاتا ہے، وہ کہتا ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے میں بتاؤں، اذا کثرت التلاوہ فزار صاحب الحراوہ، اور میں بتاتا ہوں وہ محمد جن کے ہاتھ میں عصا ہوگا پیدا ہو گئے ہیں۔ اذا کثرت التلاوہ، اب قرآن کی تلاوتیں ہوں گی، ظہر صاحب الحراوہ، عصا پکڑے ہوئے محمد پیدا ہو گئے ہیں۔ غادت بحیرہ ساوا وفاد وادی سماوا، اس نے کہا اب ایرانیوں کا مقدس دریا بحیرہ ساوا خشک ہو گیا، شام کی وادی چشمے ابلنے لگ پڑی، اس لیے کہ محمد پیدا ہو گئے۔ اپنے بچوں کو بتانا ہے، کہیں اور محفلیں ہو نہ ہو، اپنے گھر میں ہو، اپنے بچوں کو بتانا ہے یہ مہینہ اس محمد کی ولادت کا ہے جس کے پیدا ہوتے ہی ظلم کی آگ بجھ گئی تھی۔ بتانا ہے ظلم کے محلات کے کنگرے گر گئے تھے، بتانا ہے کہ باطل کا ہر دریا خشک ہو گیا تھا، یہ بتانا ہے وہ محمد آئے ہیں، مظلوموں کا حق اور جھنڈا بلند ہو گیا تھا، ظالم کا پست ہو گیا تھا۔ جس نے پیدا ہوتے ہی بتوں کو گرا دیا تھا وہ محمد آ گئے ہیں، وہ محمد آ گئے ہیں جس کا نام صرف اللہ کا اعلان کرتا ہے، وہ محمد آ گئے ہیں جنہوں نے مظلوم کو حق دلوایا، غلام کو حق دلوایا، یتیم کو حق دلوایا۔ ہمیں اپنے بچوں کو محمد کے ترانے سنانے ہیں، ربیع الاول کا ہر دن ہمیں اس شان سے گزارنا ہے، اور پھر 3 کام کرنے ہیں، خوشیاں منانی ہیں، میلاد کی محفلیں گھر گھر سجانی ہے، اور محمد کا درود لبوں پہ رہنا چاہیے۔ کثرت سے درود و سلام، کثرت سے درود و سلام ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے۔ سرکار دو عالم نے فرمایا تھا میں نے خواب دیکھا، میں نے خواب میں پل صراط دیکھا، انی رأیت رجل من امتی، میں نے اپنی امت کا ایک شخص دیکھا، وہ پل صراط پر سے گزر رہا تھا، یزحف علی الصراط ویجسو علی الصراط ویتعلق علی الصراط، کبھی وہ کھڑا ہو کے چلنے لگ پڑتا، کبھی وہ گر پڑتا، اور کبھی پل صراط سے لٹک جاتا، یہ ایسے ہی گرا پڑا جا رہا تھا۔ پھر اتنے میں جاءتہ صلاتہ علیہ، اس نے مجھ پر جو دنیا میں درود پڑا تھا میرا وہ درود اس کے پاس آیا، فاخذتہ بیدہ، اس کے ہاتھ کو پکڑا، فاقامتہ، اسے سیدھا کھڑا کر دیا، ہاتھ پکڑ کر تب تک نہیں چھوڑا جب تک اسے جنت میں پہنچا نہیں دیا۔ اسے محمد کا درود پل صراط پہ بھی دستگیری کرتا ہے۔
ہمیں اس ربیع الاول کے مہینے میں پوری محبت، عقیدت، شان، شوقت، عزت، عظمت، فرحت، راحت کے ساتھ دشمنوں کے سینوں کو جلانے کے لیے، ان کو جلانا بھی ہے، یہ جلانا بڑا ضروری ہے۔ آج سے 400-500 سال پہلے کا محدث اپنی کتاب میں لکھ گیا، کیا لکھا؟ آخری جملہ کہتا ہوں، اس نے کہا فرحم اللہ عمران اتخذ لیالی شہر مولدہ اعیادا لیکون علتا علی من فی قلبہ مرض۔ اس نے کہا ربیع الاول کی ساری راتوں کو عیدوں کی طرح گزارو، عیدیں بناؤ، عیدیں۔ اللہ اس بندے پہ رحم کرے جو ربیع الاول کی راتوں کو عیدیں بنائے۔ وہ کہہ رہے ہیں، محدث کہہ رہے ہیں رحم اللہ عمران، اللہ اس بندے پہ رحم کرے جو ربیع الاول کی راتوں کو عیدیں بنائے، عیدیں بنائے، لیکون علتا علی من فی قلبہ مرض، تاکہ جس کے دل میں بیماری ہے اس کو اور تکلیف ہو۔ میلاد کی خوشیاں جتنی منائیں اتنا ہی منکر میلاد کو دکھ ہوتا ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں جو جو محمد کے میلاد کا منکر ہے پڑے غیظ میں جل جائے جل جانے والے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے غیظ میں جل جائیں جل جانے والے، وہ جل جانے والے جل جائیں، مگر ہمیں محمد کا چرچا کرتے رہنا ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں سرکار دو عالم کی ولادت کا یہ مہینہ محبتوں سے منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔